ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے ہاں مشہور ہے، ایک بات بہت مشہور ہے رمضان مبارک میں یہ کہی جاتی ہے کہ رمضان جیسے آتا ہے تو اس میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے، ان کو ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، بیڑیوں میں ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ بہت مشہور ہے یہ بات عوام کے اندر، بلکہ خواص بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ یہ روایت کی وجہ سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتنی زیادہ عام ہے یہ بات، گویا کہ رمضان آتے ہی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ اس طرح کی پوسٹیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جو اصلاحی گفتگو ہوتی ہے اس میں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ رمضان آتے ہی اب شیاطین بند کر دیے جائیں گے، اور مفہوم ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اب تو شیاطین بند ہو گئے ہیں، اب تو جرائم نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اتنے ہی زیادہ جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، جرائم بھی اسی طرح ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی عصر کے بعد بازاروں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے جھگڑے آپ کو عام طور پر نہیں دکھائی دیتے ہوں گے، رمضان میں آپ کو زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کہتے ہیں جناب میرا دماغ شارٹ مت کرو، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، سٹک گیا ہے میرا دماغ، بالکل میں ہلا ہوں، ابے زیادہ بات مت کر، اس وقت میرا جو ہے نا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، میرا پارا ہائی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ بات کے اوپر کہتے ہیں جناب میرا پارا ہائی ہے، میرا دماغ خراب ہے، اور پھر وہ جھگڑے میں بات بدل جاتی ہے۔ تو یہ غصہ تو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ روایات کی وجہ سے، کچھ روایات ایسی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت پیش کر کے یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب چونکہ رمضان آ گیا ہے تو شیطان قید کر لیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان قید ہے اور یہ روایت صحیح ہے تو پھر کیوں ہمارے معاشرے میں وہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں اب اس روایت پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اس روایت کو دیکھیں آیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس میں ایک اور ذریعہ ہے روایات کو جانچنے کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی روایت کو قرآن کے ساتھ رکھیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کسی حکم کے بارے میں قرآن میں کچھ گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یعنی شیاطین کا پورا قرآن مجید نے شیطان کا جو چیپٹر ہے نا اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، شیطان کے جو وساوس ہیں، شیطان کی مکاریاں، شیطان کا طریقہ، شیطان کے نام، شیطان کا جو پروگرام ہے، شیطان ایک پورا پروگرام رکھتا ہے، اور وہ شیطان کے جو مخالفین ہیں شیطان کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ابلیس کا جو لشکر ہے وہ کون ہے، انسانوں میں کون ہے، جنوں میں کون ہے، چھپے ہوئے کون ہوتے ہیں، ظاہر میں لوگ کون ہوتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا جو مہم ہے وہ کون چلاتا ہے، یہ سب شیطان کا جو پروگرام ہے نا قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ جو حزب الشیطان ہے وہ کون لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں جو خدا کا گروہ ہے، اولیاء اللہ ہے، صالحین ہیں، ان کی جماعت جو شیاطین سے برسر پیکار رہتی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع آپ قرآن مجید میں اس کو اگر غور کریں گے تو قرآن مجید نے شیطان کے حوالے سے یہ بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو روایتیں ہیں نا یہ قرآن مجید کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں، لہٰذا سند کے اعتبار سے تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی جو مفہوم ہے یا قرآن نے جو بیان کیا ہے، جو حقیقت اور حقانیت بیان کی ہے، اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ سورۃ الحجر سورۃ نمبر 15 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 33 سے آپ دیکھیں تو جو ابلیس کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 32 اور 33 سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابلیس کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تمہیں کس بات نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں کہ جس کو آپ نے ایک کھنکتی ہوئی مٹی کے گارے سے جس کے اندر سڑان پیدا ہو چکی تھی اس سے آپ نے پیدا کیا، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ تو جب یہ بات تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور قیامت کے دن تک وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ تو شیطان نے اس موقع پر اللہ سے مہلت مانگی۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جس دن میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے ان کی بعثت ہوگی، یعنی دوبارہ سے پیدا ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ ہاں تجھے مہلت دی گئی ہے، مہلت دی جا چکی ہے۔ تو مہلت دیکھیں شیطان نے اس موقع پر بھی اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ الی یوم الوقت المعلوم، یہ مہلت کب تک ہے؟ اسی معلوم وقت تک ہے، قیامت تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے شیطان کو۔ قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، پروردگار جس طرح مجھے گمراہ کیا گیا، مجھے بھٹکا دیا گیا اور مردود کر دیا گیا، میں ان کے لیے زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا اور ان سب کو رستے سے بھٹکاؤں گا، سب کو اغوا کروں گا میں۔ اغوا اسی سے لاغوینهم، اغوا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان کو اچک لوں گا، ان کو ہدایت کے رستے سے بھٹکا دوں گا۔ الا عبادک منهم المخلصین، مگر تیرے جو مخلص بندے، تیرے جو چنیدہ بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اب قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صالح بندے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اب یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان آیات میں آپ دیکھیں تو پروردگار نے شیطان کو ایک وقت معلوم تک یعنی قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے۔ ایسے میں یہ کہنا کہ جناب شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے، تو جو شیطان ہے نا اس کو پروردگار نے مہلت دی، اس کو کوئی نہیں جکڑ سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ جو اپنے اوپر کام کیا جائے اور پھر بندہ مخلص بن جائے، اللہ کا چنیدہ بن جائے، اللہ اولیاء اللہ میں سے ہو جائے، تو پھر اس پر شیطان کا بس نہیں ہوتا، اس پر شیطان کا بس نہیں ہوتا۔